اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، نائجیریا کی عظیم شخصیت، عظیم مجاہد اسلام حضرت حجت الاسلام علامہ شیخ محمد ابراہیم زکزاکی حفظہ اللہ تعالی، ان کی ذات گرامی کے بارے میں آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت تحریک اسلامی نائجیریا کے ایک اہم رہنما جناب نافیو موسیٰ تشریف رکھتے ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی گناگن مصروفیت کے باوجود آج ہمیں پروگرام کے لیے وقت دیا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ان سے نائجیریا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں، اور خاص طور پر عظیم مجاہد جناب ابراہیم زکزاکی اور ان کی زوجہ محترمہ جو اس وقت قید میں ہیں، جو اس وقت جیل میں ہیں، ہم ان کے بارے میں بھی ان سے معلومات حاصل کریں گے۔ میں اس وقت یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابراہیم زکزاکی امت مسلمہ کا ناز ہیں، اور وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جس پر پورے عالم اسلام کو فخر ہے۔ میرا سلام ہو ابراہیم زکزاکی پر اور ان کے عظیم فرزندوں پر جو خدا کی راہ میں مارے گئے، جو شہید ہو گئے، اور جنہوں نے حسینیت کی راہ میں اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمارے معزز مہمان جناب نافیو موسیٰ ہمارے ساتھ فارسی میں گفتگو کریں گے، پرشین میں گفتگو کریں گے، اور ہم ان سے گفتگو کرتے ہوئے مترجم کے طور پہ بھی ہم ترجمہ کریں گے، اور اپنے معزز ناظرین کے خدمت میں اردو میں اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ ہر سوال کے بعد ہم ان کی گفتگو کا ترجمہ پیش کریں گے۔ من قبل از ہمیں تشکر میکنم از جناب آقای نافیو موسیٰ، یکی از رهبران جنبش اسلامی نایجریه، و من سلام و درود میفرستم بر مجاهد عظیم الشان حضرت حجت الاسلام شیخ ابراہیم زکزاکی۔ زکزاکی فخر امت مسلمہ و جهان اسلام هستند. شخصیت بزرگی ما در جهان اسلام میبینیم به نام آقای زکزاکی که خیلی بزرگوارند. من نمیدونم چطوری از عظمت این شخصیت بزرگوار سلام و ادب خدمت ایشون عرض بکنم که الان هم در زندان هستند، به خاطر اسلام ایشون زندان هستند و برای دین خدا ایشون زندان رفتند. همچنین سلام و درود میفرستم به همسر گرامی ایشون که همراه ایشون در زندان هستند، و همچنین سلام و درود ما بر مردم عظیم نایجریه و حسینیه حسینیون اونجا که در نایجریه. میخواستم سوالی بپرسم از جناب آقای نیفیو موسیٰ که الان وضعیت جناب آقای ابراهیم زکزاکی چطور هست و ایشون چند مدت شده که الان زندان هستند. یک قدری برای دوستان ما توضیح بدهید در مورد مدت زندانی بودن جناب آقای ابراهیم زکزاکی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء حبیبی و حبیب قلوب المؤمنین ابو القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال از همه شما بینندگان با امون شبکه اهل پاکستانی، از همه شما تشکر میکنم تا که اینکه برنامه برای ما فراهم کردین تا درباره شیخ زکزاکی، وضعیت سلامتیشون، وضعیت زندانیشون به حرکت اسلامی تو نیجریه یا تعریف کنم.
اسابل کی مثل همیشه که شیخ زکزکی الان تقریبا در جای گوناگون معروف شده، با خصوصا پاکستانی ها که خیلی محبت نشان دادن، خیلی به شیخ زکزکی خیلی علاقه دارن، هم درباره هر چیزی درباره شیخ زکزکی خیلی آنها دنبال میکنن و خیلی آنها به مردمشون تعریف میکنن. اصابل حرکت اسلامی تقریبا حدود 40 سال پیش شیخ زکزکی آغاز کردن قبل پیروزی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران. تقریبا با 3 یا 4 سال ایشون شروع کردن. در وقتی که ایشون دانشجوی بودی تو جامعه احمد بلو در شهر حاجی آقا صدای شما کم یاد ببخشید یک کمی صدا اگر بلند باشه بهتره. بله خوب. شیخ زکزکی تقریبا حدود 14 سال زندانی بوده. 14 سال از وقتی که حرکتش آغاز شده، چون که تقریبا هر رئیس آمد زندانیش میکنن مدت 2 سال 1 سال. وقتی که رئیس جدید آمد ایشون اخراجش میکنن. زندگیشون از اول تا الان اینطوری شده، چون که ایشون همیشه حرفشون درباره حرفشون برابر ظالمان خیلی حرفی خیلی می ایستادن برابر هر حاکم ظالم. بخاطر این دولت نیجریه که هماهنگی با دولت‌های کشورهای خارج مثل امریکا، اسرائیل خیلی آنها فشار میدن تا حرکت اسلامی تو نیجریه توقف کند. ولی شیخ زکزکی الحمدلله قبلا از اول اهل سنت بوده، ولی وقتی که انقلابی ایران بی پیروز شده ایشون تشریف آوردن که ایران با امام خمینی ملاقات کردن. ایشون از امام خمینی خیلی چیز زیاد یاد گرفته. برگشتن نیجریه حرکتش تقریبا عباس شده، چون که اول فقط بر علیه ظلم حرف میزنن، ولی الان علاوه بر علیه ظلم تربیت مردم میکنن به سمت اهل البیت. لذا وهابی ها با دولت های نیجریه خیلی با ایشون خیلی درگیری شدن. آنها میگن که اگر شیخ زکزکی حرکتشون ادامه شده شاید مثل جمهوری اسلامی تشکیل میکنه. بخاطر این خیلی میترسن، چون که دیدم که رویش خود شیخ زکزکی هم شبیه روی امام خمینی بوده. لذا خیلی هر رئیس جدید آمد خیلی فشار میدن تا حرکت اسلامی توقف کند، ولی خدا انشاءالله نکرده به ثمرات نرسیده. الان تقریبا در همون فاجعه اخیر، فاجعه زاریه و کشتار زاریه که تقریبا همه مردم که خبر دارن چه شد، لذا فقط ما یکم خلاصه میکنیم تا برسیم وضعیت خود شیخ زکزکی در حال حاضر. آنها دولت نیجریه که ارتش فرستادن با یکی حسینیه که بزرگ در شهر زاریه به نام حسینیه بقیت الله. در اون روز اول ربیع اول یک پرچم بلند میکنم، پرچم حرمی حضرت امام رضا علیه السلام که هدیه به شیخ زکزکی هدیه کرده میکنن. در همون روز این پرچم بلند کنن، چون که وقت جلسه های عاشورا تمام شده میکنن که ورود شهر ربیع اول. در این روز ارتش نیجریه آمدن همون حسینی حمله کردن، تقریبا چندین نفر کشتن. با یک روز بعد رفته بودن سمت خونه شیخ زکزکی. وقتی که رسیدن همه کسانی که اونجا جمع کردن برای دفاع شیخ زکزکی همه آنها تقریبا کشتن. لذا
rasidan bi kone Sheikh Zakzaki wakati ke rasidan bi amun kone Sheikh Zakzaki hasar kardan kune ba ham har kasike tukune an didan me kushta ba da san bi kone atash zadan tagariban ko da ho har Sheikh Zakzaki zande bar atash suzan kardan ma'al asaf shadid hamun incizi idame kardan hatta rasidan be ota ke Sheikh Zakzaki hastan atash zada bali yake tanki of ruwe hamun ota ke Sheikh Zakzaki bakano ba hastan bikatiri germaye atash munfajir shud in sab shud ke Sheikh Zakzaki bakano ba na sukta bikatira hamun tanki abu ke munfajir shud hame in ob ke atash ke zadan kamush karda bali wakati kira sidan ota ke Sheikh Zakzaki bakano ba hastan khayli ziyad gulule zadan dar hamun wakti yake as doktorani shin binami Suhaila yake gulule yake tir bi sarash kurde bali ishun hanu zande ham alam salim alhamdulillah as in wakti an ha fikir kardam ki Sheikh Zakzaki alan murde tunki hatta yake nafar as daulat bi Sheikh Zakzaki tamas giribtan yake as koharanish giribtan su'al kardan fedar shuma kujo ishin gubtike ma'alum nis an hadar hamun lahazi fikir kardam al'an Sheikh Zakzaki murda liza hamin nuriye intizami nuriye hamin artesh omodan tukune jasaju mikonin ta wakati ke rasidan kune yake Sheikh Zakzaki abudan an haura girtan tunke dar'un wakat hatta tanafus ne mikishan an hafikir kardan ki dige tamam shude burda mashtu sunduke hamun sunduke ke murdan mizarantu burda mas jayi artash yek rusbat omodan in sunduk baskardan gidan ki Sheikh Zakzaki tanafus mikon hatta ishun ba an haso barkardan guptike hichkas asyuma nazdiman nayamadin fakat pezeshki baraman pezeshki biyori dar'un wakat anha na chorshudanki burda mash bimarstan kem mu'alaje mikoni ta hal hazir inturi shude but rabtabidan to protect ura burdan protect Nigeria da rijayi ko da nure amniyati an unja habskardan ishun ba hamsarash kanume zinat dar yake kone ko da nure intizami habskardan bali shi ayan dara waqt nemi da na alan Sheikh Zakzaki kujo hitkas baina kanu gade kodosh baina akriba baina atba hitkas nemi donan ke al'an Sheikh Zakzaki kujo fakar kabari ke mawara sidimke Sheikh Zakzaki dasta anha hanus zande lizadar waqt alhamdulillah khususan kishbari Pakistan ke mardon Pakistan khayli sa'ikar dan khayli tazahurat hamishagi tazahurat mikoni misli Hindustan misli Iran ba canta kishbar hai gunagun khayli bar alaish dawlat Nigeria khayli tazahurat mudabam kardan dar Nigeria wakati ki shi'ani Nigeria tazahurat anha khayli ba shiddat shude ko da dawlat majbur shudanki Sheikh Zakzaki burdan tu arsani ame mardon ke ura didan tursane ye kam aram shude bali mardom Nigeria a samun lahazi ke in ittifaq of tare ta al'an har rus bar alaihi daulat tazawur mikon to protect Nigeria ba ba'azi
شهرهای کد نیجریه. بله الان که همه شما که دیدین که وقت که شیخ زکزاکی بردم تو هندوستان برای معالجه، ولی تو هندوستان یک چیزی، یک توطئه، یک چیزی برنامه ریزی بین کد دولت نیجریه با کد دولت هندوستان متاسفانه درست کردن. ولی شیخ زکزاکی ایشون گفت که الان همون این چیزهایی که شما آوردی من اصلا راضی نیستم، چون که از اول تیم پزشکی رفته بودن تو نیجریه، کد شیخ زکزاکی او را دیدن با آزمایش کردن. این تیم پزشکی گفت که اگر او را میاری تو هندوستان ما میتونیم او را معالجه کنیم. دیگه از دادگاه اجازه دادن که شیخ زکزاکی ببرمش کشور کادوس. در اون لحظه او را بردن کشور هندوستان. ولی وقتی که رسیدن هندوستان مردم خیلی زیاد برای استقبالشون آمدن، ولی متاسفانه اجازه ندادن که حتی مسیری که مردم هستن اجازه ندادن، حتی مسیری که مردم او را میبینن عباس کردن. با هم این تیم پزشکی که رفته بودن برای معالجه اجازه ندادن به آنها شیخ زکزاکی معالجه کنه. شیخ زکزاکی گفت که ما تیم پزشکی داریم، هم برای ما آزمایش گرفتن، لیزا میکنین که آنها ما را معالجه کنیم. ولی آنها قبول نکردن. گفت که یک تیم متخصصان بیشتر از آنها داریم برای معالجه. ایشون گفت که اصلا به هیچ کس بدنش نمیده، نمیسپرد، فقط به تیم‌هایی که ایشون اطمینان دارن. حتی اگر اینطوری نمیشه ولی آنها در حضور آنها ما را معالجه کنیم. ولی یه چیزی شد دیگه معالجه نشده. ایشون گفته که اگر اینطوری قبول نمی‌کنیم من هم قبول نمی‌کنم، باید برگردم کشور. ایشون گفته که اما پزشکی کدومو قبول کنی یا از هندوستان برو کشور خودت. شیخ زکزاکی اینطوری انتخاب کرده برگردن کشور. وقتی که برگردن کشور ما خیلی تلاش کردیم، سعی کردیم تا دادگاه به پزشکان کد نیجریه اجازه بدن تا او را کمک اولیه یا معالجه در حدی که آنها میتونین معالجه کنین. بالاخره دادگاه قبول کرده، ولی متاسفانه چند تا آزمایش گرفتن ولی هنوز که در همون وضعیت قبلی هستن. جان کودش الان دست کودای، چون که الان هیچ معالجه نمی کنن، فقط تو زندانی او را بردن بدون هیچ معالجه، بدون هیچ دوا، بدون هیچ حتی کسانی که قبلا چون که تو کونه کود نوری التزامی بوده چندین نفر از خانواده کودش همراهشون هستن، برایشون چیزی کمک میکنه. ولی الان وقتی که برگشتن از هندوستان همون کونه انتقال کردن تا به زندان. الان ایشون تنها جایی که هستش تو زندان تنهایی، هم خانوادهش در قسمت زنان ایشون تنها بود. بخاطر این برایشون الان همه چیزی خیلی سخته برای ایشون، چون که یکی چشمش نابینا شده، همون یکی باقی مونده یکم مشکل داره، نیاز به معالجه داره. ولی متاسفانه دولت نیجریه هنوز به دکترها، به پزشکی‌های متخصص اجازه ندادن که بری پیششون تا معالجه. لذا الان ما تو نیجریه تقریبا هر روز در
شهرهای مختلف بر علیه دولت تظاهرات میکنیم، هم بیانیه مینویسیم، هم با هر جایی که صدای ما رسیده شاید چیزی میکنیم، ما خیلی تلاش میکنیم. حتی تو مجلس چند تا نامه بردیم تا قضیه شیخ زکزاکی آنها بررسی کنه، ولی جناب هنوز آقای نیفیو موسی، من میخوام این چیز ترجمه بکنم به زبان اردو برای دوستان. باز به طرف سوال دوم میام. از جناب علی میخوایم سوال دوم بپرسیم، ولی میخوایم این موقع ترجمه به زبان اردو برای بیننده ها داشته باشیم. خدمت شما هستیم. جناب نیفیو موسی تحریک اسلامی نائجیریا کے رہنما بیان فرما رہے تھے. بڑی تفصیل سے انہوں نے ہمارے پہلے سوال کا جواب دیا، اور عظیم مجاہد اسلام حضرت علامہ ابراہیم زکزاکی اور ان کے خاندان پر اور ملت اسلامیہ نائجیریا پر جو مشکل صورتحال گزری ہے اس کی انہوں نے تفصیل سے بیان کیا. فرما رہے تھے کہ علامہ ابراہیم زکزاکی ایک مجاہد انسان ہیں، اور وہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہ زندان جیل گئے ہیں، بلکہ وہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جیل جا چکے ہیں. یہ تقریباً انقلاب اسلامی کے کامیابی کا زمانہ تھا کہ جب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلابی تحریک کا آغاز کیا تھا، تو علامہ ابراہیم زکزاکی نے وہاں پہ اسلامی تحریک کا آغاز کیا تھا، اور پھر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب سے متاثر ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی تحریک کو اسی انقلابی انداز سے آگے بڑھایا جس طرح حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک چل رہی تھی. فرما رہے تھے کہ جو اہم واقعہ پیش آیا ہے اور اس وقت جس کی وجہ سے علامہ ابراہیم زکزاکی قید میں ہیں، وہ یکم ربیع الاول کو آج سے چند سال پہلے وہاں پہ ایک امام بارگاہ ہے بقیت اللہ کے نام سے، حسینیہ بقیت اللہ کے نام سے. وہاں پہ یکم ربیع الاول کو جب ایام عزا ختم ہوتے ہیں، محرم اور سفر کی مجالس اور عزاداری کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، تو وہاں کے مومنین پرچم بلند کرتے ہیں. 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی حرم سے روزہ مبارک سے جو ہمیں پرچم ملا ہے تحفے میں، وہ پرچم بلند کیا جاتا ہے. اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب ایام عزا ختم ہو گئے ہیں اور اب خوشی کے ایام اور جشن عید میلاد النبی کے ایام شروع ہونے والے ہیں. تو اسی سلسلے میں ایک بڑا اجتماع تھا زاریہ کے شہر میں، نائجیریا میں زاریہ کے شہر میں، جہاں حضرت علامہ ابراہیم زکزاکی تشریف رکھتے تھے. ان کی رہائش تھی وہاں پہ، اور وہاں پہ جو فوج ہے وہاں نائجیریا کی، اس نے حملہ کیا امام بارگاہ پہ بقیت اللہ پر. وہ پہلے سے ان کا منصوبہ تھا، اور وہاں پہ لوگوں کو قتل عام کرنے کے بعد انہوں نے شیخ ابراہیم زکزاکی کے گھر پر حملہ کیا. وہاں انہوں نے زد و کوب کیا، وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے انہوں نے مارا لوگوں کو، اس پورے گھر کو جو ہے مسمار کیا، امام بارگاہ کو مسمار کیا، اور شدید زخمی حالت میں وہ زکزاکی کو چھوڑ گئے، جبکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ زکزاکی ابھی مر چکا ہے. وہ اس انداز میں چھوڑ کے گئے جناب ابراہیم زکزاکی کو، اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہا. اور پھر ہوا یہ کہ جب علامہ ابراہیم زکزاکی جو ہے وہ زخمی حالت میں تھے، تو انہوں نے فون کر کے نائجیریا کے جو وہاں کی رجیم تھی اس کے کسی ذمہ دار نے فون کر کے زکزاکی کی بہن سے پوچھا کہ اب زکزاکی کیسے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے اور جس طرح ان کو مارا گیا ہے، تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ ابھی کس حالت میں ہیں. تو اس طرح کی پوری صورتحال میں زکزاکی کو جو ہے انہوں نے سمجھے کہ اپنی طرف سے مار ڈالا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی، اور پھر ان کو لے گئے جب ہاسپیٹل، تو وہاں سے انہوں نے اس کو قید کر لیا. اس کا علاج و معالجہ مکمل کرنے کی بجائے اس کو زندان میں ڈال دیا، ان کی اہلیہ کو زندان میں ڈال دیا. اور وہاں چونکہ وہ زخمی تھے اور ان کی طبیعت بہت خراب تھی، بہت زیادہ زد و کوب کیا گیا تھا، اس کو علاج کی ضرورت تھی،
لیکن نائجیرین گورنمنٹ نے ان کا علاج کرانے کی بجائے وہ جو ہے وہ زندان میں بغیر علاج کے رکھا۔ نائجیریا میں مسلسل مظاہرے ہوئے، عالمی سطح پہ مظاہرے ہوئے، پاکستان کے خصوصی انہوں نے ذکر کیا پاکستان کا کہ یہاں کے مومنین نے بڑے پیمانے پہ مظاہرے کیے، ایران کی طرف سے مظاہرے ہوئے، پریشر ہوا، جس کی وجہ سے بعض اور اسلامی ممالک کے مسلمانوں نے، تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ مجبور ہوئی۔ ایک عرصے کے بعد انہوں نے زکزاکی کو انڈیا لے گئے علاج کے لیے، علاج کی غرض سے، لیکن وہاں بھی ان کا منصوبہ کچھ اور تھا، سازش کچھ اور تھی۔ علامہ ابراہیم زکزاکی جب ہندوستان پہنچے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے گورنمنٹ پر چونکہ اعتماد نہیں ہے، نائجیرین حکومت پر، لہٰذا جو معالج ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اس میں میرے پرسنل ڈاکٹرز اور میرے مورد اعتماد ایک دو ساتھی شامل ہونے چاہیے، تاکہ مجھے جو ہے وہ خطرہ ہے کہ کہیں جو ہے زہر نہ دیا جائے مجھے، یا کسی طریقے سے قتل نہ کیا جائے علاج کے بہانے سے۔ تو یہ مطالبہ ان کا بڑا جائز مطالبہ تھا، لیکن انہوں نے یہ مطالبہ ماننے کی بجائے ان کو انکار کیا، اور واپس ان کو جو ہے نائجیریا لے جایا گیا اور پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت تک وہ بغیر علاج کے جیل کے اندر ہیں، بلکہ انہوں نے ان کی اہلیہ کو اب الگ سے قید تنہائی میں رکھا ہے اور زکزاکی کو الگ سے قید تنہائی میں رکھا ہے نائجیریا میں۔ حالانکہ ابراہیم زکزاکی کی ایک آنکھ جو ہے وہ اس زخم کی وجہ سے ابھی جو ہے وہ متاثر ہے، اور خدشہ ہے کہ شاید وہ آنکھ ضائع ہو جائے ان کے عدم توجہ کی وجہ سے، اور گورنمنٹ کو کسی طرح کی ہمدردی نہیں ہے زکزاکی کے علاج کے حوالے سے۔ مگر اس وقت بھی نائجیریا کی جو عوام ہیں، وہاں کے مظلوم مسلمان ہیں، نائجیریا کے کروڑوں عاشق، وہ ہر روز نائجیریا کے مختلف شہروں میں مظاہرہ کرتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، لیکن اس آواز کو گورنمنٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور زکزاکی اسی طرح قید تنہائی میں ہے، اور ان کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ بھی قید تنہائی میں ہے۔ یہ ہم نے پہلا سوال کیا جس کا جناب نافیو موسیٰ صاحب نے جواب دیا۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف آئیں گے، اور ہم ان سے جو سوال کریں گے اور جو جواب ہوگا اس کا اردو ترجمہ بھی ہم آپ تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کریں گے۔ خیلی ممنون آقای نافیو موسیٰ، من میخواستم به طرف سوال دوم خدمت شما عرض بکنم. در جهان اسلام کمتر ما کسی را دیدیم که مثل آقای زکزاکی مظلوم باشد، و فکر کنم که در زمان حاضر، در عصر حاضر، شخصیتی مثل جناب آقای زکزاکی خیلی مظلوم هستند و خیلی ایشون برای راه خدا، برای راه اسلام، بالاخره هم فرزندانشون شهید شدند، هم خودشون زندان رفتند، هم خودشون زخمی هستند. خیلی دل ما میسوزه برای جناب آقای زکزاکی و برای ملت مظلوم نایجریه. حالا میخواستیم بپرسیم که جناب آقای زکزاکی چند تا فرزند پسر داشتند، چند تا دختر دارند ایشون، و چند تا فرزندشون شهید شده، الان چند تا ایشون فرزند پسر الان دارند؟ یک کمی در مورد خانواده آقای زکزاکی هم لطفا توضیح بدهید. و سوال دوم در این مورد این هست که آیا خانواده آقای زکزاکی میتونند در زندان با آقای زکزاکی ملاقات داشته باشند، یا مردم نایجریه یا مثلا سران نهضت اسلامی نایجریا، یا از طرف زندان برای ملاقات هم مشکلاتی ایجاد شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. شیخ زکزاکی کلا 9 تا فرزند داشت. 3 تا از آنها 2 تا از آنها کانون هستند و 7 تا پسر هستند. در پسر اولینش به نام محمد شیخ ابراهیم زکزاکی، بعدش خواهرش نصیبه و سهیلا، با احمد، محمد، حمید، حمد، علی، حمید. از تقریبا در سال 2014 3 تا از همون پسرانشون به شهادت رسیده در روز قدس. در روز قدس ارتش نیجریه به همون تظاهر کنندگان حمله کردند. تقریبا بیشتر از 30 نفر کشتن، جزء از آنها 3 تا از آنها فرزندان خود شیخ زکزاکی.
بنام محمود حامد بأحمد عن هذا الأروز تظاهرات قدس بشهادة رسیده. با در فاجعه آخر 2015 بقیه 3 تا از پسرانشون هم کشتن به نام علی حمد حامد اومد. این 3 تا آنها هم در 2015 در همون فاجعه زده به شهادت رسیدن. الان که باقی مونده همون یکی پسرش به نام محمد پسر بزرگش با 2 تا خواهرانشون نصیبه و سهیلا الان زنده هستن. هم این 3 تا باقی مونده. هم خانومش که همه که شما میدونین که وضعیتشون خیلی الان خیلی بده، وضعیتی سلامتشون خیلی بد هستن. الان ایشون هم تو زندان. ایشون الان تقریبا هر هفته 1 بار ملاقات میکنم با شیخ زکزاکی. کسانی که مجبور شدن که بری پیششون ملاقات کنی هر هفته 1 بار خود شیخ زکزاکی اسمای کسانی که میکنن ببینن مینویسه. وقتی که گاهی آنها قبول میکنن گاهی آنها قبول نمیکنن. اینطوری شده. بله. لذا هنوز که حتی وقتی که میکنم پیزشکان خود شیخ زکی بیرن پیششون گاهی خیلی مشکل برخورد میکنن با مشکل ها. ولی الان که انشاءالله ایشون خیلی محتاج با دعای شما مؤمنان پاکستان و مؤمنان جهان خیلی نیاز با دعای شما هستش. الان در حال حاضر اینطوری شده. خب خیلی ممنون. این ترجمه بکنم من برای دوستان. جناب نافی موسیٰ صاحب نے سے میں نے سوال کیا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ حضرت علامہ ابراہیم زکزاکی کے کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، اور اس وقت کتنے ان میں سے شہید ہو چکے ہیں. تو بڑا دردناک جواب تھا ان کا، واقعاً انسان کے رلا دینے والا اور بہت بڑا دردناک صورتحال ہے. انہوں نے بتایا کہ علامہ ابراہیم زکزاکی کے ٹوٹل 7 بیٹے تھے ٹوٹل. ان 7 بیٹوں میں سے آپ کے 6 بیٹے شہید ہو چکے اور اس وقت 1 بیٹا ان کا زندہ ہے. پھر انہوں نے اس شہادت کی تفصیل بتائی کہ ان کا ایک بیٹا محمود، دوسرا حامد اور تیسرا احمد، یہ 3 بیٹے ان کے یوم القدس کے مظلوم مسلمانوں کے لیے جب انہوں نے ریلی نکالی تھی نائجیریا میں بیت المقدس کی آزادی کے لیے، تو ان پہ حملہ کیا گیا نائجیرین فوج کی طرف سے، اور 3 بیٹے شیخ ابراہیم زکزاکی کے اس واقعے میں سانحے میں فوج نے قتل کر دیے، شہید کر دیے، اور زکزاکی کے 4 بیٹے رہ گئے. تو ان 4 بیٹوں میں بھی 2015 میں دوبارہ جب فوج نے حملہ کیا، یہی مشہور واقعہ جو زاریہ کی امام بارگاہ بقیت اللہ میں پیش آیا، قتل عام ہوا، تو وہاں زکزاکی کے گھر پہ جب حملہ کیا گیا، امام بارگاہ پہ حملہ کیا گیا، تو اس میں مزید علامہ ابراہیم زکزاکی کے 3 بیٹے شہید کیے گئے، قتل کیے گئے. ان میں ایک کا نام علی ہے، دوسرے کا حامد ہے اور تیسرے کا حمید ہے. تو یہ جو ہے 3 بیٹے ان کے دوبارہ دوسرے واقعے میں شہید کیے گئے، اور ابراہیم زکزاکی کے 6 بیٹے اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور ابھی ان کا فقط ایک بیٹا جو ہے وہ موجود ہے، بڑا بیٹا جس کا نام محمد ہے. دردناک اور المیہ ہے جو ابراہیم زکزاکی کے خاندان کے ساتھ ہوا، اور اس کا جرم فقط حسینیت کی راہ پہ چلنا ہے اور خدا کے دین کے لیے قربانی دینا ہے. بہت ہی دردناک ہے، کس لفظ میں بیان کیا جائے اس انسان کی مظلومیت کہ جس کے 7 بیٹے ہوں اور 7 میں سے 6 بیٹوں کو قتل کیا جائے، بے جرم و خطا مارا جائے. خدا کے دین کے راہ میں اس نے اتنی بڑی قربانی دی، اور اس وقت
وقت وہ خود جیل میں ہیں. ان کی اہلیت کا ہفتے میں کبھی ان کا دل چاہتا ہے تو ملاقات کرا دیتے ہیں, کبھی نہیں چاہتے تو ملاقات نہیں ہوتی ان کی. تو یہ انہوں نے بتایا. اس کے ساتھ یہ بتایا کہ شیخ ابراہیم زکزاکی کی 2 بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے فرزند محمد کو اور ان کی 2 بیٹیوں کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرمائے, اور علامہ ابراہیم زکزاکی کو بھی اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. خیل ممنون جناب آقای موسی نفیو, خیل لطف فرمودید و خیلی داستان درد انگیزی هست, دردناک هست. این خیلی انسان را به درد می آورد. یک فردی که 7 تا پسر داشته باشد و یک کسی بیاد و 3 پسرش را اول بخواد قتل بکند, بعد از یک مدتی 3 پسر دیگر را بخواد قتل بکند بدون اینکه جرمی داشته باشند. جرمشون این است که اونا به راه خدا هستند, برای دین خدا صحبت میکنند. بالاخره آقای ابراهیم زکزاکی فخر عالم اسلام هست. معزز سامعین, اس وقت ہم ڈیٹیل سے بتا رہے تھے اور ممکن ہے کہ تھوڑی دیر تک ہمارا دوبارہ رابطہ ہو جائے جناب موسی نافیو کے ساتھ. تو انہوں نے پوری تفصیل سے جناب ابراہیم زکزاکی, ان کے خاندان پر جو مشکل حالات گزرے اس کی انہوں نے تفصیلات ہمیں بتائیں. اور ہمارے بہت سارے سوالات رہ گئے, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اپنی اختتام کو پہنچا ہے. ابھی تقریباً 37 منٹ ہو چکے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ ابراہیم زکزاکی کے مظلومیت کی جو داستان ہے اس کو مزید ہم کنٹینیو کریں انشاءاللہ. اپنے اگلے پروگرام میں اس عظیم مظلوم کے لیے ہم جو ہے مزید ان کی حالات زندگی اور نائجیریا کے جو مومنین ہیں, وہاں کے مسلمین ہیں, مظلوم مسلمانوں کو, ان کو ہم جو ہے وہ تفصیل سے ہم مزید بیان کریں گے. لیکن ایک ریکویسٹ میں آپ تمام اپنے معزز ناظرین سے کروں گا اور پوری امت مسلمہ سے, عاشقان اہل بیت سے, خدا را اس مظلوم انسان کے حق میں آواز بلند کریں ہر سطح پہ. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان کے 7 بیٹے ہوں اور اس کے 6 بیٹے خدا کے دین پر قتل ہو جائیں, شہید ہو جائیں. 3 بیٹے پہلے اس کے شہید ہو گئے, پھر دوبارہ اس کے 3 بیٹے شہید ہو گئے. وہ خود اس وقت جیل میں ہیں اور ان کی اہلیہ بھی اس وقت جیل میں ہیں. نائجیریا کے مظلوم لوگ آج بھی اس کے لیے احتجاج کر رہے, نکل رہے ہیں, لیکن اس کے لیے عالمی سطح پہ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ نے اگر تماشائی کا کردار ادا کیا, اسی طرح ہم تماشا دیکھتے رہے اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک مظلوم انسان بے جرم و خطا مارا جائے اور زندان سے اس کی لاش آ جائے ابراہیم زکزاکی کی, آپ یقین جانیں کہ ہمارا ضمیر کتنا بڑا بوجھ لے کر جائے گا, کیا جواب دیں گے ہم خداوند عز و جل کے سامنے کہ ایک عظیم انسان ہمارے آنکھوں کے سامنے جیل میں تھا اور ہم نے اس کے لیے احتجاج کی آواز تک بلند نہ کی. میں اپیل کرتا ہوں کہ ہر سطح پہ آواز بلند کریں, اور میری خواہش ہے, میں بہت چھوٹا انسان ہوں, بہت ہی حقیر انسان ہوں, لیکن میری یہ خواہش ہے کہ پوری امت مسلمہ عالم اسلام کی سطح پہ, دنیا کی سطح پہ ایک ایجیٹیشن چلنی چاہیے, ایک تحریک چلنی چاہیے, ایک عالمی فورم بننا چاہیے ابراہیم زکزاکی کے جیل سے رہائی کے لیے, ان کی مظلومہ اہلیہ کی جیل سے رہائی کے لیے, اور وہ نائجیریا کی حکومت پہ دباؤ ڈالے کہ جو اس نے قتل عام شروع کیا ہے وہاں کے مظلوم مسلمانوں کا, مظلوم عاشقان اہل بیت کا, کہ وہ نائجیریا کی حکومت اس قتل عام کو روکے اور ابراہیم زکزاکی کو رہا کرے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ نائجیریا کی مظلوم ملت کی مدد فرمائے. میں اسی کے ساتھ ہی آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے معزز سامعین و ناظرین کا. اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تحریک نائجیریا کے رہنما جناب موسی نافیو کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس پروگرام کا اگلا حصہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں معذرت خواہ ہوں کہ آج پروگرام کے آغاز میں ذرا تاخیر ہو گئی, اور اس کا سبب ہمارے معزز مہمان کا, چونکہ وہاں اس ملک کا ٹائم مختلف ہے اور ہمارا ٹائم مختلف ہے, تو وہ ٹائم مینیج کرنے میں ہمیں کچھ تاخیر ہو گئی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علامہ ابراہیم زکزاکی کو, ان کی اہلیہ کو جیل سے رہائی عطا فرما.